السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصموپیڈیا، جہاں تاریخ صرف سنائی نہیں جاتی، محسوس کروائی جاتی ہے۔ آج ہم سفر کریں گے اس دن کی طرف جس نے انسانیت کے دل پر گہرا زخم لگا دیا۔ وہ دن جب علم کی روشنی بجھ گئی، وہ دن جب دنیا کا سب سے بڑا شہر راکھ بن گیا۔ یہ ہے سقوط بغداد۔ تصور کرے ایک ایسا شہر جہاں علم بہتا تھا، جہاں ہزاروں کتابیں تھیں، جہاں دنیا کے عظیم ترین سائنسدان بیٹھ کر انسانیت کے مسائل حل کرتے تھے۔ ایک ایسا شہر جو صرف چند دن میں اجڑ گیا، ختم ہو گیا، صفات بدل گئے۔ دنیا آج بھی اسے تاریخ کا سب سے سیاہ دن کہتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بغداد صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ اسلامی دنیا کا دماغ تھا، اس کا دل، اس کا فخر۔ بغداد کی چند حیران کن حقیقتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بیت الحکمہ تھی، 36 سے زیادہ عظیم الشان لائبریریاں تھیں، دنیا کے بہترین ڈاکٹر، فلسفی، سائنسدان، ریاضی دان یہاں تھے۔ یہاں ہر روز نئی نئی سائنسی دریافتیں ہوئی تھی، جاری تھی، ہوتی تھی، ایجاد کرتے تھے۔ یورپ اس وقت اندھیرے میں تھا، لیکن بغداد روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بغداد میں شاہراہ صاف، شہر محفوظ، تعلیم عام، علماء کا جو احترام تھا، اور علم سب سے بڑی دولت تھا۔ تو ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بغداد صرف رہنے کی نہیں، سوچنے کی جگہ تھی۔ لیکن کوئی بھی عظیم سلطنت ہمیشہ مضبوط نہیں رہتی ہے۔ اس وقت اس کے لیے ایک وقت ضرور آتا ہے جب اندر کے ناسور باہر کے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ بغداد میں سیاست بڑھ گئی، عیش و آرام عام ہو گیا، فوج کمزور پڑ گئی، علماء اور حکمرانوں میں اختلاف بڑھ گیا، عیش پرستی بڑھ گئی، اور دنیا کی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جب حکمران کمزور ہوں، قومیں بکھر جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا کے دوسرے سرے پر ایک قوم ابھر رہی تھی جسے منگول کہا جاتا تھا۔ پوری دنیا ان کے نام سے کامتی تھی۔ ان کا لیڈر تھا چنگیز خان، اس کے پوتے ہلاکو خان۔ وہ ایک ہی مقصد لے کر نکلتے تھے، دنیا کو فتح کرنا اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دینا۔ ان کے ہاتھوں سے ہزاروں شہر مٹ گئے، لاکھوں لوگ قتل ہو گئے، تہذیبیں راکھ ہو گئے، اور اب ان کی نظر تھی بغداد پر۔ 1258 سردیوں کا مہینہ، ہلاکو خان اپنے لاکھوں خونخوار سپاہیوں کے ساتھ بغداد کے دروازوں تک پہنچ چکا تھا۔ بغداد کے خلیفہ المستسم باللہ، جو اس وقت خلیفہ تھا، کمزور، غیر سیاسی اور ناقص مشیروں میں گھرے ہوئے تھے۔ ان کی فوج کمزور، ہتھیار کم تھے، جذبہ کم، اور اتحاد ٹوٹ چکا تھا۔ صلح کی کوشش کی۔ خلیفہ نے ہلاکو خان کو خط لکھا، گفت و شنید کی کوشش کی، بات چیت کی کوشش کی، لیکن ہلاکو خان نے جواب دیا کہ میں آ رہا ہوں، بغداد لینے آ رہا ہوں۔ اور پھر محاصرہ شروع ہوا۔ منگولوں نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بغداد کے ہزاروں لوگ قلعوں میں بند ہو گئے۔ ہلاکو خان کی جنگی حکمت عملی کیا تھی کہ شہر کی پانی کی لائنیں کاٹ دی، کھانا آنے کے راستے بند کر دیے، ہر دروازے پر ہزاروں سپاہی۔ شہر خوف میں ڈوب گیا۔ بغداد کے اندر بھوک، بیماری، خوف، بے بسی، لوگ چیخ رہے تھے، ہمیں بچا لو، خلیفہ کچھ کرو۔ لیکن قیادت کمزور تھی۔ 8 دن کے اندر شہر مکمل طور پر ہلاکو خان کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جو تاریخ کا سب سے سیاہ دن بن گیا۔ منگول لشکر شہر میں داخل ہوا اور ہر چیز ختم ہو گیا۔
घरों को आग लगा दी गई, मसाजिद को तोड़ दिया गया, औरतों और बच्चों को कत्ल किया गया, बाजारों को लूट लिया गया, सड़कों पर लाशें बिछ गए। चंद घंटों में बगदाद जो कभी तहजीब की माँ था खंडहर बन गया। ये वो लम्हा था जब तारीख रोई थी, रो पड़ी तारीख, जब इंसानियत चीखी थी, जब इल्म मर गया। मंगोलों ने लाइब्रेरियां लूटी, किताबें जलाए, हजारों साल का इल्म ख़त्म कर दिया। तारीख कहती है जब बैतुल हिकमा की किताबें दरिया दजला में फेंकी गई तो पानी स्याह हो गया। किताबों की स्याही इतनी ज़्यादा थी कि दरिया कई दिन तक काला बहता रहा। ये सिर्फ शहर का मतलब सकूत नहीं था, ये इल्म का कत्ल था। खलीफा को गिरफ्तार किया गया। अलाकू खान ने उसे अपने सामने पेश किया और खलीफा ने कहा कि मैं तुम्हें खजाना दूंगा, मुझे छोड़ दो। अलाकू खान ने जवाब दिया कि जब तुम खजाना मुझसे बचा न सके तो ये खजाना तुम्हें कैसे बचाएगा। खलीफा को कत्ल कर दिया गया और बगदाद बगैर खलीफा के, बगैर फौज के, बगैर इल्म के मिट्टी में मिल गया। सकूत बगदाद के बाद इस्लामी तहजीब का मरकज़ ख़त्म हो गया, इल्म का सिलसिला टूट गया, साइंस की तरक्की रुक गई, मुसलमान सियासी तौर पर बिखर गए, दुनिया का नक्शा बदल गया और सबसे खौफनाक बात ये थी कि दुनिया तारीकी की तरफ जाने लगी। सकूत बगदाद हमें 3 बड़े सबक देता है। पहला सबक, जब कौम इल्म छोड़ दे दुश्मन उसका अंजाम लिख देता है। दूसरा सबक, जब हुक्मरान कमज़ोर हों कौमें बर्बाद हो जाती है। तीसरा सबक, जब हम एक न रहे हम कुछ नहीं रहते हैं। बगदाद इसलिए नहीं गिरा कि दुश्मन ताकतवर था, बगदाद इसलिए गिरा क्योंकि मुसलमान कमज़ोर हो चुके थे। नाज़रीन, सकूत बगदाद सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, एक चीख है जो हमें कहती है अगर तुमने इल्म छोड़ दिया, अगर तुम तकसीम हो गए, अगर तुम बेदार न हुए तो तारीख़ ख़ुद को दोहराएगी, ज़रूर दोहराएगी। मैं हूँ आसिम, ये है आसिमोपेडिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, दर्दनाक और सच्चाई से भरे तारीख़ी हक़ाइक़ सुने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मिलती है।